دو کے بارے میں فرمایا تھا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، اور وہ دو ازواج مطہرات کون ہیں؟ ایک نبی کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ، اور دوسری شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں خود حضور نے یہ فرمایا کہ اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوئی ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتے، وہ عمر فاروق کی صاحبزادی ہے، ان کا نام ہے حفصہ، اور یہ دونوں کے دونوں بیویاں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو تعلق ہے نبی کے ساتھ، پھر اپنے طور پر نیک ہے، پھر ایک بہت بڑی شخصیت کی صاحبزادی بھی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی لغزش اور غلطی ہو گئی ہے تو آخرت کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرو، اور اگر نہ کی فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، تو نبی اور رسول کی پشت پر اللہ ہے، ملائکہ ہیں، جبریل امین ہیں، اور روح زمین کے تمام اہل ایمان، ان سب کی مدد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا جب ایسی برگزیدہ اور نیک شخصیتوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کوئی لغزش ہو جائے تو معافی مانگو، تو ہمارا اور آپ کا تو شمار ہی نہیں، ہم نہ عمر فاروق ہیں نہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، ہم نہ ابو بکر ہیں نہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، ہم میں سے کوئی نہ عائشہ ہے نہ کوئی حفصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام مسلمانوں کے لیے اب خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تنہا ایمان کافی نہیں ہے، اگر تنہا ایمان کافی ہوتا تو ہر وہ شخص جو یہ کہے کہ میں صاحب ایمان ہوں وہ جنتی ہوتا، اور جو صاحب ایمان نہ ہوتا وہ جہنمی ہوتا، اور کوئی مسلمان جہنمی نہ ہوتا۔ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی آگ وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جیسے آپ جلتی ہوئی آگ میں لکڑی ڈالتے ہیں، سوختہ کہتے ہیں اس کو، لکڑی کو کہ ڈالیں تو اور تیز ہو جائے، تو اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا جو سوختہ ہے اور اس کا جو ایندھن ہے وہ خلق خدا ہے اور پتھر ہے۔ کس طریقے سے بچاؤ؟ اپنے کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو بچاؤ، بس یہی آج مجھے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہل کسے کہتے ہیں؟ علماء لغت نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی لفظ ہے، آل اور اہل۔ بعضوں نے کہا کہ یہ ایک الف کو ہے سے بدل دیا ہے تو وہ اہل ہو گیا، جہاں نہیں بدلا اس کو آل، معنی دونوں کے ایک۔ آل
اور اہل لغت کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو کوئی رشتہ باندھتے ہیں، جیسے ایک باپ کی اولاد، یا جیسے ایک بستی کے رہنے والے ہیں۔ یہ سکونت جو ہے، ایک شہریت، یہ بھی ایک رشتہ ہے، اس نے باندھ دیا ہے سب کو، یہ اہل بلد کہلائے، وہ اہل کہلائے گا کنبہ، ایک باپ کی اولاد وہ اس کی اہل۔ اسی لیے بعض اوقات اہل ان کو بھی کہتے ہیں کہ جن کو نسب کا، قبیلے کا، شہر کا نہیں، دین کا رشتہ جمع کر دے، اہل دین، آپ کے دینی بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا تذکرہ اگلی آیتوں میں بھی آنے والا ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، وہ ایمان نہیں لایا، باوجود اس کے کہ وہ نبی زادہ ہے، پیغمبر زادہ ہے، مگر وہ ایمان نہیں لایا، اپنے باپ پہ بھی نہیں، اللہ پہ بھی نہیں، کافر ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بہت کچھ سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا۔ جب طوفان نوح آیا ہے، اور طوفان نوح بھی آیا ہے، کب؟ جب آیا ہے جبکہ حضرت نوح کی موجودگی میں 7 پشتیں تبدیل ہو چکی۔ ہر نبی اور پیغمبر کو ایک ہی پشت ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو کل 63 سال ہوئی ہے، تو 63 سال تو آدھی صدی کہنا چاہیے۔ ایک صدی میں ایک پشت بدل جاتی ہے۔ پچھلی صدی کا کوئی آدمی جو ہے، کوئی 101، 102، 103 میں کوئی جائے تو جائے، لیکن صدی کے اندر ہی اندر پچھلی صدی کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور معجزے کے اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی ہے 1050 سال، اور یہ کسی تاریخ کی بات نہیں ہے، تاریخ کی کوئی روایت حدیث کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں، قرآن کی آیت کے مقابلے میں قابل اعتبار بات نہیں۔ قرآن کریم نے کہا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ 50 کے معنی 50، الف کے معنی 1000۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا تو اپنی قوم میں 1000 میں 50 سال کم انہوں نے تبلیغ کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی مدت تبلیغ ہے 950 سال، 950 سال۔ مولانا جلال الدین رومی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا کہ نوح 900 سال دعوت می نمود، نوح 900 سال دعوت می نمود، دم بدم انکار قومش می فزود۔ 950 سال قوم میں تبلیغ کی، لیکن اس میں وہ 40 سال شامل نہیں ہیں جو نبوت سے پہلے کے۔ 40 سے پہلے تو نبوت نہیں ہے، اور نبوت کے بعد تبلیغ کا دور شروع ہوتا ہے تو وہ 40 اس میں شامل نہیں۔ پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 60 سال زندہ رہے، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60 طوفان نوح کے بعد، 40 نبوت سے پہلے، 100 ہو گئے۔ 950 سال تبلیغ کی اور 100 سال یہ ملا لیجیے، 1000
سال عمر ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور یہ عمر غالباً سب سے بڑی عمر ہے جو بطور معجزے کے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی میں 7 نسلیں تبدیل ہو گئیں۔ ہر نسل پر صبر کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر اس نسل میں کوئی ایمان نہیں لایا تو شاید ان کی اولاد میں کوئی ایمان نہیں آیا۔ پھر دوسری نسل پہ صبر کیا کہ شاید ان کی نسل میں کوئی ایمان لے آئے، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 نسل۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ اب کوئی علاج کارگر نہیں ہے اور کوئی تدبیر اب مفید نہیں ہے، تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے اگر ہاتھ گل گیا ہے اور کوئی انجیکشن اور کوئی دوا کامیاب نہیں ہے تو سوائے اس فیصلے کے کہ اس کو کاٹ دیا جائے اور کوئی فیصلہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ بدتر ہے، اور اب اگر ان کی اور نسل اسی طریقے پر چلی تو اس سے زیادہ فاسق و فاجر پیدا ہوگی۔ یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ان کو تو اپنے طوفان سے غرق کر دے۔ 7 پشتوں تک صبر کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اس کے بعد دعا مانگی ہے کہ اس کو ایک سیلاب کے ذریعے سے اور طوفان کے ذریعے سے غرق کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی تکلیف اٹھائی، جتنی عمر طویل ہوتی ہے اتنا ہی انسان غم سے گزرتا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا تیار کیا مٹی سے، تو فرمایا کہ اس مٹی کے پتلے کے اوپر 39 دن تک برابر غموں کی بارش ہوئی، 39 دن تک برابر غموں کی بارش ہوئی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ غموں میں گزرتا ہے، راحت اور خوشی میں کم گزرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1050 سال کی کتنی طویل زندگی ہے اور 7 نسلوں کی ان کی نافرمانی کو دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عراق میں، بغداد میں، انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے روح المعانی۔ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اتنی لمبی عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالی حضرت اسرائیل سے، ملک الموت سے پوچھے کہ تم نے جتنے انسانوں کی روحیں قبض کی ہیں کسی انسان سے یہ پوچھا کہ تم نے دنیا میں کیا دیکھا، تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ ملک الموت کہے گا کہ صاحب میری تو کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور میں پوچھتا بھی کیسے، اس لیے کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ حضرت انسان ابھی دنیا میں آئے ہیں، ابھی بستر کھولا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے رخصتی کا سامان بھی کر لیا۔ کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60 سال تو کل عمر ہی ہوتی تھی۔ اس عمر کے بارے میں یہ دیکھتا تھا کہ ابھی آئے ہیں، آ کے بیٹھے ہیں، بستر کھولا بھی نہیں کہ جانے کا حکم بھی آ گیا۔ تو میں ایسی مختصر سی مدت کے بارے میں کیا پوچھتا کہ تم نے دنیا کو کیا دیکھا، دیکھتا بھی کیا۔ لیکن صرف ایک مرتبہ تو مجھے ایک روح قبض کرنے کے موقع پر
ذرا دل میں میرے ترس آیا، بلکہ 2 مرتبہ ترس آیا ہے۔ لکھوں کھا نہیں، کروڑ انسانوں کی روح قبض کی ہے، لیکن مجھے کبھی ترس نہیں آیا، 2 پر ترس آیا۔ ایک اس وقت ترس آیا جب ایک کشتی میں کچھ مسافر جا رہے تھے اور کشتی بیچ سمندر میں پہنچ گئی، طوفان کے تھپیڑوں سے کشتی ٹوٹ گئی۔ اس کشتی میں ایک عورت کے بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ کشتی کے تختے تیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک تختے کے اوپر ایک عورت اور اس کا 1 دن کا بچہ، وہ تختے پہ تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ خیال پیدا ہوا، یہ ننھی سی جان 1 دن اس کی عمر کا گزرا ہے، ماں اس کا سہارا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس ماں کی روح کو کم کر لیا جائے۔ مجھے ترس آیا، بچے پر ترس آیا۔ اور دوسرا مجھے اس وقت ترس آیا جبکہ ایک ظالم و جابر، ایک بڑے جبار و قہار آدمی نے اللہ میاں کا مقابلہ کرنے کے لیے زمین پہ جنت بنائی، اور وہ اس طریقے سے یہودی نصرانی جتنے بھی مذاہب ہوتے تھے ان سب کو بلا کے کہتا تھا کہ تمہارے نظر میں جنت کا کیا تصور ہے؟ کسی نے کہا کہ اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، کسی نے کہا کہ اس میں ایسے درخت ہوں گے، کسی نے کہا اس میں یہ ہوگا، کسی نے کہا کہ اس میں ایسی روشنی ہوگی۔ یہ تمام کی تمام معلومات حاصل کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ اب اس روشنی میں زمین کے اوپر جنت بناؤں گا جو آسمان کی خدا کی جنت سے بہتر ہوگی۔ یہ کون تھا؟ شیطان۔ اس نے ساری دنیا میں سے چیزیں جمع کی، جہاں کی جو چیز اچھی تھی وہ بنائی، اور ایک کافی عرصے میں جا کے وہ جنت اس کی تیار ہوئی، وہ باغ اس کا تیار ہوا کہ جس کو وہ زمین کی جنت کہتا تھا۔ اب اس کی افتتاح کا دن آیا ہے، یہ افتتاح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس باغ کے دروازے میں 1 قدم رکھا ہے، 1 باہر ہے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اسی طرح 1 قدم اندر 1 قدم باہر اس کی روح قبض کر دی جائے۔ خدا کا حکم تھا، میں نے روح قبض کر لی اور اس باغ میں نہیں جانے دیا۔ مگر مجھے یہ ترس آیا کہ دیکھیے اس نے ساری زندگی اس میں گزار دی کہ کسی طرح میں زمین کی جنت بناؤں۔ شاید اس نے زمین کی جنت تو بنا لی مگر خدا کے حکم کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بھی مجھے ترس آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کے اس بیان پر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تیری معلومات ناقص ہیں، وہ تجھے 2 پہ رحم نہیں آیا، 1 ہی پہ رحم آیا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ مجھے 2 پر رحم آیا ہے، 2 پر نہیں آیا، 1 ہی پر آیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی ماں کی روح قبض کر لی گئی تھی، یہ تختہ تیرتا ہوا کسی گھاٹ پہ پہنچا، دھوبیوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس کو پالا پرورش کیا، آگے چل کر اس کو کوئی ایسی طلسماتی چیز حاصل ہو گئی کہ روئے زمین کے سارے خزانے اس کو نظر آنے لگے۔ اس نے وہ خزانے نکالے، دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آدمی ہو گیا، اور پھر اس نے خدا کا مقابلہ کیا ہے، اور خدا کا مقابلہ کر کے اس نے جنت بنائی ہے۔ تجھے 2 پر ترس نہیں آیا، 1 ہی پہ ترس آیا ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جو بعد میں جا کے شداد بن گیا۔
بات کی کہ کسی سے یہ بھی پوچھا کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ ہاں، ایک سے پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سب سے بڑی عمر ملی۔ حضرت نوح سے پوچھا۔ علامہ آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کیف وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ میں نے بنی نوع انسان میں سے یہ سوال کسی سے اس لیے نہیں کیا کہ 40، 50، 60 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اس لیے آپ کو تو 1050 سال کی عمر ملی، کتنی لمبی عمر ہے۔ آپ نے تو اس کے گرم اور ٹھنڈے کو دیکھا، اس کے نشیب و فراز کو دیکھا ہے، آپ نے تو اس کی وفاداریاں اور نا وفاداریوں کو دیکھا ہے، آپ نے تو اس کے میٹھے اور کڑوے کو سب کو چکھا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، میں نے کسی سے نہیں پوچھا ہے، آپ بتائیے کہ آپ نے اتنی بڑی عمر میں دنیا کو کیسا پایا؟ کیا عارفانہ جواب نقل کیا ہے، سبحان اللہ۔ علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا ان سے کہ کیسا وجدت الدنیا، آپ نے اتنی بڑی عمر میں دنیا کو کیسا پایا، تو جواب دیا، فرمایا کہ میں نے دنیا کو ایسا پایا کدارن لہا بابان، میں نے اس گھر کی طرح دنیا کو پایا جس کے 2 دروازے، جیسے آپ کے یہاں ایک مردانہ دروازہ ہوتا ہے، ایک پیچھے زنانہ دروازہ۔ میں نے دنیا کو ایسا پایا جیسے ایک گھر ہوتا ہے کہ جس کے 2 دروازے، کدارن لہا بابان دخلت من واحد خرجت من آخر، میں ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل آیا، مجھے یہ پتا نہیں کہ گھر میں کیا ہے۔ آپ سمجھے، 1050 سال کی مدت جو ہے صرف اس میں گزر گئی کہ میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاؤں، یہ بیچ کی مدت جو ہے یہ 1050 سال گزرے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس گھر میں کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے، میں تو صرف گزر جانے والوں میں سے ہوں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ ہماری اور آپ کی عمر کا تو سوال ہی نہیں، وہ تو چشمے قدم میں گزر جاتی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے میں جتنا وقفہ لگتا ہے وہ وقفہ مجھے لگا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے طوفان کی دعا مانگی ہے اور قوم پھر ہلاک ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو ان پر ایمان نہیں لایا، جب طوفان آیا تو پدری محبت جو ہے قدرتی بات ہے، خون کی محبت، محبتیں بہت سی ہیں، خون کی محبت بھی محبت ہے جس کو کہتے ہیں ابوت اور بنوت، بیٹا ہونا، باپ ہونا۔ ایک ہے ازدواجی محبت، شوہر و بیوی کے درمیان ہے، ایک ہے زبان کی محبت، جو زبان میں بولتا ہوں وہی زبان آپ بولتے ہیں، ایک ہے شہر میں رہنے کی محبت، یہ قدرتی بات ہے، ایک شہر کے رہنے والوں میں آپس میں تھوڑی سی الفت و محبت ہوتی ہے، ایک زبان بولنے والوں میں آپس میں الفت و محبت ہوتی ہے، ایک لباس پہننے والوں میں آپس میں الفت و محبت ہوتی ہے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے، بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی ہوتی ہے، یہ سب رشتے، مگر اسلام کہتا ہے کہ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ کچا دھاگا ہے، سب کچے دھاگے، سب سے بڑا مضبوط رشتہ، سب سے بڑا مضبوط رشتہ عقیدے کا رشتہ، دین کا رشتہ ہے،
اگر ایک حبشے کا رہنے والا ہے، ایک بالکل سفید صاف ہے، لباس اس کا الگ، اس کا الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی بناوٹ الگ، اس کی بناوٹ الگ، سب چیزیں الگ، مگر یہ ہے کہ اگر دونوں کے دونوں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہ رشتہ جو عقیدے کا رشتہ ہے، یہ رشتہ ایسا ہے جو باپ بیٹے کے رشتے پہ بھی غالب آ جاتا ہے، جو زبان کے رشتے پہ بھی غالب آ جاتا ہے، جو رنگ اور نسل پہ بھی غالب آ جاتا ہے۔ یہ ایک رشتہ سب رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، اور چھوٹے رشتے جو ہیں دین کے رشتے کو نہیں کاٹ سکتے۔ معلوم ہوا کہ کچا ڈورا تو وہ ہے جو خود ٹوٹ جائے، اور پکا ڈورا وہ ہے جو دوسروں کو کاٹ دے۔ عقیدے کا رشتہ جو ہے تمام رشتوں کو توڑ دے۔ وہ بھی رنگ کالا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ سودان کے لوگ پیدا ہوئے ہیں غلام بننے کے لیے۔ عرب کسی حبشی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی ہمارے برابر بھی ہو سکتا ہے کہ جائے کہ ہمارا سردار ہو سکتا ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مگر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تو بڑے بڑے عرب، اور جن کو میں کہتا ہوں خالص عرب، خالص عرب اور ملاوٹی عرب میں بھی فرق تھا۔ ہم نے ادب کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ناطقین ضاد کہتے تھے خالص عرب، ماں باپ دونوں سے یہ عرب ہے۔ یہ ناطقین ضاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ولد ضالین والا ضاد آپ پڑھتے ہیں، یہ خصوصیت ہے سرزمین عرب کی۔ ماں عربی باپ عربی بہترین ضاد ادا کرے گا، اور اگر وہ عربی نہیں ہے تو پھر ہماری اور آپ کی طرح ان کو قاریوں سے مشق کرنی پڑے گی۔ وہ صحیح طور پر ضاد ادا نہیں کرے گا، جتنا ادا کر لے اسی کو کافی سمجھ لیں۔ اس پہ آپ لوگ جھگڑا نہ کیا کریں، ہم عجم ہیں، عرب نہیں ہیں۔ ناطقین ضاد کہتے ہیں خالص عرب۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ خالص عرب ہیں، ناطقین ضاد میں سے ہیں۔ پھر عہدہ اتنا بڑا ہے کہ سپہ سالار ہے اسلام کے، اور اللہ نے بھی ان کا اتنا لحاظ کیا ہے۔ یہ بات خاص طور پر آپ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ جتنی مدت خالد ابن ولید اسلام کے سپہ سالار رہے ہیں، کسی ایک محاذ پہ بھی خالد ابن ولید کو شکست نہیں۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا فیلڈ مارشل اور ایسا کوئی جنرل تاریخ میں نہیں ملتا کہ جس کو کبھی کسی محاذ پہ شکست نہ ہوئی۔ بھئی بہت سے محاذ پہ کامیابی ہوتی ہے، کسی ایک محاذ پہ شکست بھی ہو جاتی ہے، مگر خالد ابن ولید ایک ایسے سپہ سالار ہیں اسلام کے کہ زندگی میں جتنے غزوات، جتنے جہاد ہوئے ہیں، خالد ابن ولید کو ایک میں بھی شکست دی۔ لکھنے والوں کے اور سوچنے والوں کے طریقے اور انداز الگ الگ ہیں۔ کسی نے سوچ کر یہ بتایا کہ بھئی جہاں جہاں مقابلہ ہوا وہ آدمی کمزور تھے، کسی نے کہا ان کے پاس طاقت زیادہ تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر اللہ والوں نے صحیح بات کہی۔ اللہ والوں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ خالد ابن ولید نہیں ہے، ان کا لقب ہے سیف اللہ۔ عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ اتنا بڑا اعزاز خالص عرب، لیکن اس اسلام نے بلال حبشی کو وہ عزت دی یا خالد ابن ولید کے سر کا امامہ اتارا اور اتار کر پیچھے ہاتھ کر کے اس امامے سے خالد ابن ولید کے ہاتھ باندھ دیے۔
یہ تماشا عربوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ کالے لوگ تو غلامی کے لیے پیدا ہوئے ان کی نظر میں، یہ سب غلام ہیں، یہ ہمارے برابر بھی نہیں بیٹھ سکتے، ان کی سرداری کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ امیر المومنین عمر فاروق کا حکم آیا ہے، فوج محاذ پر ہیں کہ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا جائے، لیکن بعض احکام کے جاری کرنے میں کچھ لوگ مصلحتوں کو بھی سوچتے ہیں۔ محاذ اس وقت کھلا ہوا ہے، جنگ جاری ہے، اگر اس وقت خالد ابن ولید کو معزول کیا پتہ نہیں فوج پر کیا اثر ہوگا، حکم دبا دیا۔ بعض اوقات حکمتیں ایسی ہیں، میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ جب فوجیں لڑنے کے لیے جائیں محاذ کے اوپر اور ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے کوڑے نہ مارے جائیں۔ امیر الجیش ہے اور قافلے کا امیر ہے، فوجی افسر ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی، ڈھال چرا لی کسی نے کسی کی تلوار چرا لی یا کسی نے شراب پی لی، ایسا بھی ہوا ہے۔ ابو محجن ثقفی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں جا رہے ہیں اور جاتے جاتے شکایت ہو گئی ان کی کہ انہوں نے شراب پی ہے، سعد بن وقاص کو گرفتار کر دیا۔ بات وہ لمبی ہے، سعد بن وقاص کو کوٹری میں بند کر دیا۔ عمر فاروق نے لکھا ہے کہ حالت غزا کے اندر جبکہ جنگ جاری ہو، اگر کوئی چوری یا کوئی اور ایسا واقعہ ہو جائے تو اس وقت کوڑے نہ لگائے جائیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ اگر اس کے کوڑے لگائے گئے تو یہ کہیں دشمن کی فوج کی طرف نہ چلا جائے، جب تک کہ دارالحرب کی سرحد کو پار کر کے دارالاسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ مصلحت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ حکم دبا لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ خالد ابن ولید کو معزول کر دیا جائے اور حکم انہوں نے دبا لیا ہے، فوراً آئے اور آ کر کہا ہے وہ حکم، اور گئے جا کے خالد ابن ولید کے سر سے صافہ اتارا اور اتار کر ہاتھ پیچھے کر کے خالد ابن ولید کے ہاتھ صافے سے باندھ دیے اور کہا کہ آپ کو معزول امیر المومنین کا حکم۔ دنیا یہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ سودان کا رہنے والا بلال حبشی اتنے بڑے عرب سردار کو آج اس کا صافہ اتار کے پیچھے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ بلال حبشی کو یہ عزت کس نے دی؟ یہ عزت اس نے دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال حبشی، تمہارا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں نے شب معراج میں دیکھا کہ تم مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کس خاندان سے ہو، کون سی زبان بولتے ہو، رنگ تمہارا کیسا ہے، قد و قامت تمہارا کیسا ہے، یہ چیز نہیں ہے، عقیدہ تمہارا کیا ہے۔ یہ کسی نے سچ کہا، فرمایا کہ ہزار خیش کے بیگانہ الخدا باشد، بیٹا ہی ہے، باپ ہے، بھائی ہے سگا، ہزار خیش کے بیگانہ الخدا باشد، فدائے یکتن بیگانہ کاشنا باشد، میرا اپنا قریبی رشتہ دار اس اجنبی آدمی کے اوپر قربان ہے جو اجنبی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر میرا سگا بھائی ہے کافر ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں، میرا باپ ہے کافر ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں، میری زبان بولتا ہے کافر ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں، میرے علاقے کا رہنے والا ہے
لیکن کافر ہے، میرا کوئی واسطہ نہیں. ہاں، جو میرے علاقے کا نہ ہو، جو میری زبان بھی نہ بولتا ہو، جو میرا رنگ و روپ بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پر عقیدہ رکھتا ہو، وہ میرا دینی بھائی ہے. تو آپ نے دیکھا وہ بیٹا ایمان نہیں لایا، مگر خون کی محبت تو تھی. جب طوفان چڑھ گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج دیکھو طوفان کی موجیں اس وقت میں خاتمہ کر دیں گی، اب بھی وقت ہے کہ تم اس وقت ایمان لے آؤ. اس نے انکار کر دیا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. انہوں نے کہا نہیں آپ میری فکر نہ کریں، میں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، اپنی جان بچا لوں گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. جب وہ ڈوبنے لگا حضرت نوح نے کہا اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اگر طوفان آئے گا تو تو میرے اہل کو بچا لے گا، یہ میرا بیٹا ہے بچا لے. فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، یہ لفظ اہل کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہے بیٹا آپ کا لیکن اہل نہیں ہے. کیوں؟ نبی زادہ، اگرچہ یہ نبی زادہ ہے لیکن جب نبی کے طریقے ہی پہ نہیں ہے تو پھر وہ نبی زادگی کس کام کی؟ فرمایا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. آپ ایسے ناواقفیت کی بات نہ کریں، جو آپ کے طریقے پہ نہیں ہے وہ آپ کے اہل میں داخل نہیں ہے، لہذا اس سفارش کو منظور نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کو پانی کی موج میں غرق کر دیا گیا. اہل کے معنی آل کے بھی تقریباً یہی معنی. آل اولاد کو کہتے ہیں، آل النبی، آل نبی وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق ان کو حاوی ہو، وہ آل نبی کہلاتے ہیں. اسی لیے اہل بیت یا آل قرآن کریم کی آیت میں چونکہ ہے، اس سے نبی اور پیغمبر کا گھرانہ ہے، رشتہ دار مراد ہے. مگر حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقی فہو علی، جو میرے راستے پہ چلا، میرے طریقے پہ چلا، وہ میری آل ہے. جو میرے راستے پہ نہیں چلا وہ میری آل نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی زیادہ ہونا کافی نہیں ہے، یہ نسبی تعلق کافی نہیں ہے، جب تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کی سنت پر نہ چلے گا. یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے. اسی لیے آل فرعون کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ فرعون کے بیٹے ہیں، پوری قوم تو فرعون کے بیٹے نہیں تھے. آل فرعون کے معنی یہ ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یہ سب اس کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو اسی لیے اہل کے معنی علماء نے لکھا ہے کہ اہل کے معنی وہ ہیں جن کو کوئی ایک رشتہ جمع کر دے. ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، ایک باپ کی آپ اولاد ہیں، ایک محلے میں آپ رہتے ہیں، ایک شہر میں آپ رہتے ہیں، ایک سلطنت میں آپ رہتے ہیں، یہ سب اہل کو شامل ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ نے تم کو اس طرح پر رکھا ہے دنیا کے اندر کہ ہر آدمی ایک چرواہے کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے زیر کفالت ہیں،
اس کے زیر انتظام ہیں، وہ سب کے سب اس کی رعیت ہے۔ ایک گھر میں باپ راعی ہے، بیوی بچے سب رعیت ہے، محلے کا سردار راعی ہے، اہل محلہ سب رعیت ہے۔ فرمایا کہ فالامام الذی علی الناس، اور وہ سلطان اور بادشاہ یا وہ سربراہ مملکت جو کسی قوم کے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے، فالامام الذی علی الناس راعی وہو مسئول عنہ، اور وہ امام جو ہے وہ جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے اس قوم کا کہ جس قوم کے اوپر وہ بادشاہت کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے باپ کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے، اولاد کی ذمہ داری بھی باپ پر ہے، شوہر کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری بھی شوہر پر ہے۔ اگر آپ کے ماتحت کچھ ملازم کام کر رہے ہیں، آپ کی تنہا ذمہ داری نہیں، وہ زیر انتظام اور زیر کفالت جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری بھی آپ پر۔ اگر بادشاہ وقت حکومت کر رہا ہے، تنہا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، ذمہ داری رعیت کی بھی ہے۔ آیا رعایا کو بھی نار جہنم سے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا ہے؟ آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں اور ان تمام لوگوں کو بھی بچائیں جو ہمارے اور آپ کے زیر انتظام یا زیر کفالت ہیں۔ اگر بیوی بے دین ہے، بے پردہ ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اور شوہر صاحب آج کل کی اصطلاح میں انہیں کہنا چاہیے کہ ہائی سوسائٹی کے آدمی ہیں، اس لیے کہ جو آدمی جتنی اونچی سوسائٹی کا ہوتا ہے وہ اتنا ہی عورتوں کی فحاشی اور بے حیائی کو صرف یہی نہیں کہ وہ صبر کرتا ہے بلکہ پسند بھی کرتا ہے۔ غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا، لیکن اونچے درجے کے جو لوگ ہیں، اکبر الہ آبادی مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں۔ ہم اور آپ تاریخ خیال ہیں، دقیانوسی ہیں، پرانے ہیں، اور پرانے ہونے پر آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہے، نہیں، پرانا ہونا جو ہے خدا کی قسم یہ نجات کا پروانہ ہے۔ کیوں؟ بعض بزرگوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ باسی روٹی کھاتے تھے اور فرماتے یہ تھے کہ میں باسی روٹی اس لیے کھاتا ہوں کہ اس روٹی کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ قریب ہے۔ تازی روٹی تو بے شک تازی ہے، لیکن یہ کہ میں باسی اس لیے کھاتا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے سے زیادہ قریب ہے۔ ہم اور آپ اگر پرانے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے۔ وہ جو نئے خیال کے لوگ ہیں وہ مہذب کہلاتے ہیں۔ کیا مطلب مہذب کا؟ فرمایا کہ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، حیا ان کو نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ بیوی میں شرم اور حیا نہیں ہے، اور شوہر کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑتی ہے کہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ فرمایا خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں، حیا اس کو نہیں آتی، انہیں غصہ نہیں آتا۔ اگر بیوی میں یہ بد اعتدالی ہے، آپ مت سمجھیے کہ آپ کا تہجد اور آپ کی نمازیں کافی ہوں گی۔ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی بیوی کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ آپ اگر باپ ہیں تو سوال ہوگا کہ آپ نے اولاد کو آخرت کا راستہ دکھانے میں کیا کیا؟ اگر آپ سلطان وقت ہیں تو معاف کیجیے گا، صرف یہ کافی نہیں ہے نماز پڑھ لی،
روزہ رکھ لیا. نہیں، یہ سوال ہوگا کہ قوم کو آخرت کا راستہ دکھانے میں اور عذاب جہنم سے بچانے میں کیا کیا. یہ بھی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، رات کو گشت کرتے ہیں. گشت ہر دور میں ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. اس زمانے میں گشت اس لیے ہوتا تھا کہ ہم دیکھ بھال کریں تاکہ خلق خدا آرام سے سوئے. اس زمانے میں گشت اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی ہاتھ لگ جائے تو اسے پکڑ لے. ایک مکان میں سے ایک عورت کے گانے کی آواز آئی. عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے، کنسوے لے لیے. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، فقہ کا مسئلہ ہے. استاد کو جائز ہے کہ شاگرد کے کنسوے لے، باپ کو جائز ہے کہ اولاد کے کنسوے لے، بادشاہ کو جائز ہے کہ وہ رعیت کے کنسوے لے. چھپ کر اگر وہ سننے کی کوشش کرتا ہے، بادشاہ کو جائز ہے رعایا کی مصلحت کی خاطر، باپ کو جائز ہے اولاد کی مصلحت کی خاطر، اور شوہر کو جائز ہے بیوی کی مصلحت کی خاطر، استاد کو جائز ہے شاگرد کی مصلحت کی خاطر. بادشاہ کو حق حاصل ہے کہ آپ کا خط کھول لے، باپ کو حق حاصل ہے کہ اولاد کا خط کھول لے، استاد کو حق حاصل ہے کہ شاگرد کا حق کھول لے، شوہر کو حق حاصل ہے کہ بیوی کا خط کھول لے. عمر فاروق کنسوے لینے لگے، بڑے پریشان ہو گئے. یہ کون ہے؟ یہ تو کوئی فاحشہ عورت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو عشق اور محبت کے گانے گا رہی ہے. اوہو، بڑے پریشان. کیوں؟ امیر المومنین کی ذمہ داری بالکل ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسے باپ کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. پوری رعایا جو ہے اس بڑے باپ کی ذمہ داری ہے جس کو آپ سربراہ کہتے ہیں یا امیر المومنین کہتے ہیں. اندر دستک دی، عورت دروازے پہ آئی. یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، تم کون ہو؟ اور یہ اشعار کون پڑھ رہا تھا، کون گا رہا تھا؟ میں نے کہا امیر المومنین میرا قصور معاف کر دیجئے، میں پڑھ رہی تھی اشعار، لیکن میں بدکار عورت نہیں، فاحشہ. میرا شوہر کافی دن ہو گئے ہیں کہ وہ فوج میں گیا ہوا ہے، میں اب اس کو یاد کر کر کے یہ اشعار پڑھ رہی تھی. میں اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہوں، اور یہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، یا میں کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. فرمایا اچھا تمہارا شوہر فوج میں ہے؟ کتنے دن سے نہیں آیا؟ انہوں نے بتایا کہ کوئی 7-8 مہینے ہو گئے، اب تک نہیں آیا. اب فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے، کسی سرکاری ملازم کو اتنی مدت تک اپنی بیوی سے الگ نہیں رکھنا چاہیے کہ بیوی کے بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یہ تو میری ذمہ داری ہوئی، لیکن میں کس عورت سے پوچھوں اب یہ بات؟ اگر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں تو انہیں یہ خیال ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو کبھی صحیح بات نہیں بتائی، اور بات بھی وہ ایسی ہے. وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے الگ رہ کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے. اگر اپنی بیوی سے پوچھو تو بیوی تو یہ کہے گی کہ ساری عمر صبر کر سکتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ شوہر کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ بھئی ہم آپ سے مجبور ہیں. فرمایا کہ بیوی سے پوچھنا صحیح نہیں. گئے اپنی صاحبزادی سے
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اور یہ کہا کہ دیکھو بیٹی حفصہ، میں تم سے اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی ہو، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، صحیح جواب دینا۔ ایک عورت اپنے خاوند سے جدا ہو کر کتنے دن صبر کر سکتی ہے پاک دامنی کے ساتھ؟ فرمایا کہ اے میرے ابا جان امیر المومنین 6 مہینے۔ فرمایا اچھا۔ گئے جا کے قانون بنا دیا کہ آئندہ سے کسی فوجی کو 6 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رکھا جائے، کیونکہ ان کے بچوں کی اور ان کی بیویوں کی اخلاقی نگرانی بھی ہمارا فرض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی جو ہے بد اخلاق ہو جائے۔ آپ نے اندازہ لگایا یہ امیر المومنین بالکل ایسا، آپ کے گھر میں 10 آدمی ہیں، باپ آپ ہیں، اس میں 7 کروڑ ہیں، وہ امیر المومنین جو ہے جو سربراہ مملکت کہتا ہے وہ اس پورے گھر کا باپ ہے۔ جو ذمہ داری ایک گھر میں باپ کی ہے وہی ذمہ داری پورے ملک میں امیر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو تلقین کرو نماز کی۔ نماز کی تلقین 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ تلقین کرو، ساتھ مسجد بھی لے جاؤ، بشرطے کہ کچھ لوگ اصل میں اس کے چاٹے نہ اڑائیں۔ عام طور سے یہ شکایت ہے کہ صاحب بچوں کے ساتھ بڑی سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے۔ بچے آپ کے گھر میں بھی تو شرارت کرتے ہیں، تو آپ تو گھر چھوڑ کے نہیں چلے جاتے؟ آپ سوچئے کہ ان بچوں کو بے شک آپ ان کی شرارت سے، پیار و محبت سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کریں، ان کو دھکے نہ دیں۔ شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے تو پیچھے کی صف میں لے جا کے بچوں کو صف میں وہاں کھڑا کر دیں، ان کو سمجھائیں پیار و محبت سے۔ لیکن آپ یہ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے تک اگر مسجد کی شکل نہ دیکھے اور پھر آپ اسے مسجد میں لے جائیں، وہ کہیں کہاں لے جا رہے ہیں، یہ تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے آئے گا؟ یورپ میں آپ کو معلوم ہے کہ جن گھرانوں کے بچوں نے کبھی داڑیاں نہیں دیکھی ہیں وہ کسی داڑھی والے کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے چیخ مارتے ہیں، کیونکہ یہ شکل دیکھی نہیں کبھی زندگی۔ اس لیے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچوں کو تاکید کریں۔ 7 سال کی نماز کوئی نماز نہیں ہے، تربیت ہے۔ 10 سال کی عمر ہو جائے تو بچے کو مارو، لیکن لفظ مارنے کا شاید ایسا ہے کہ آپ لوگ معلوم نہیں اس کے کیا معنی لیں گے۔ اس کے معنی ہے تعذیب۔ اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے یا قمچی سے لے کے ماریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اب ڈانٹ ڈپٹ کر۔ 7 سال کی عمر تک تو صرف تاکید تھی، اب یہ ہے کہ آپ اسے دھمکائیں اگر تم نہیں گئے تو ہم تمہارے لیے یہ کریں گے اور ہم تمہارے لیے یہ کریں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ صرف قمچیوں سے اسے مارتے ہی مارتے رہے اور آپ نے اس کو ترغیب نہیں دی تو آپ نے صحیح قدم نہیں اٹھایا۔ ایک صاحب مجھے ایک سفر میں ملے سے کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی جو ہے نماز نہیں پڑھتی، میں نے سارے جتن کر کے دیکھ لیے، مار کے پیٹ کے دیکھ لیا اس کو، لیکن یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا بھائی تم نے تو یہ بہت برا کیا، اسے مارا کیوں؟ کہنے لگے جی بس اسی لیے کہ نماز پڑھے۔ میں نے کہا اور کیا کیا جتن کر کے دیکھے؟ کہنے لگے جی بس سب کچھ کر کے دیکھے۔ میں نے کہا تم نے کبھی یہ جتن بھی کر کے دیکھا کہ اپنا بستر اٹھا کے باہر لے جاؤ کہ میں سوؤں گا نہیں گھر میں جب تک کہ تو نماز نہیں پڑھے گی؟ کہنے لگے جی یہ تو نہیں کیا۔ میں نے کہا تو اور کیا کیا آپ نے؟ اصل کرنے کی بات مارنے کی نہیں تھی، پیٹنے کی نہیں تھی، وہ یہ بتانے کی تھی کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے تم سے کوئی جب تک کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ یہ طریقہ تلقین کا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، بچہ بالغ ہو گیا، باپ کی ولایت سے تو نکل گیا، جیسے پرائمری سے پاس ہو کے مڈل میں آ گیا،
مڈل سے پاس کر کے ہائی اسکول میں آ گیا، تو کیوں صاحب مجھے بتائیے کہ مڈل تک تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اب ہائی اسکول کے اندر اسے کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ جی چاہے نماز پڑھو، جی چاہے نہ پڑھو، جی چاہے تم نماز کا مذاق اڑاؤ؟ نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل میں میرے زمانے میں یہ ایک سوال اٹھا، صوبہ سرحد سے آیا کہ کیا تارکین صلاۃ کو سزا دی جا سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اور لوگوں نے کیا لکھا، لیکن میں نے یہ خاص طور پر یہ بات لکھی تھی کہ تارکین صلاۃ کو سزا دی جا سکتی اور دی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری جو گھر میں باپ کے اوپر تھی بلوغ سے پہلے، بلوغ کے بعد اب وہ ذمہ داری امیر مملکت پر آ گئی ہے۔ اگر 10 سال کی عمر میں باپ کو یہ حکم تھا کہ تم نماز کے لیے اس کو مار کے پڑھواؤ، تو یقیناً اس کے بعد امیر المومنین سربراہ مملکت پر یہ ذمہ داری ہے کہ تارک صلاۃ، مگر تارک صلاۃ کون ہوتا ہے؟ تارک صلاۃ وہ ہے کہ جو خود اقرار کرے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یا یہ کہ جماعت ہو رہی ہے اور وہ خود دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے، یا اور طریقوں سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص قصداً تاریخ ہے صلاۃ کا، اس لیے کہ ہر آدمی کو پکڑ کے تو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی آ رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ کہے گا جی میں تو صدر سے پڑھ کے آیا ہوں، آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک شخص یہاں دفتر میں بیٹھا ہے، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، وقت بھی نکل گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ قابل سزا ہے، اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ اگر باپ اپنے گھر میں بچوں کو سزا دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا باپ جو ملک کا باپ کہلاتا ہے، وہ مسلمانوں کو اس بات کی سزا دے اس نے شریعت کے فلاں حکم پر عمل کیا اور فلاں حکم پر عمل نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے، تو فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اولاد کی ذمہ داری تم پر، بیوی کی ذمہ داری تم پر، اگر تم میل کے مالک ہو تو مزدوروں کی ذمہ داری تم پر، اگر تم سربراہ مملکت ہو تو رعایا کی ذمہ داری تم پر۔ اگر تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے خود تو تم نے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنے اہل کو تم نے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اور اہل کا مفہوم میں نے بتا دیا، اولاد، بیوی، رعایا اور مزدور اور جو سب آپ کے ماتحت ہیں ان سب کے اوپر یہ حاوی ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مورخہ 19 مئی 1978 بمقام جامع مسجد جیکب لائن کراچی، حضرت مولانا شاہ الخانوی بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا حضرت نوح علیہ السلام اور شداد کی جنت۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223۔ یاد رکھیے فون نمبر 56781223۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور